ہاں جی، سوال و جواب کی نشست شروع ہوا چاہتی ہے۔ درویش صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں محترم دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی 3 چیزیں ہمیں ایڈوائز کریں یا 4 کر دیں کہ ہماری سب سے پہلی پرائورٹی کیا ہونی چاہیے، دوسری کیا، تیسری کیا، چوتھی کیا۔ اور دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر میں فرمایا کہ جی صبر و شکر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ کہیں ایسا بعض لوگ صبر و شکر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جی اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور جدوجہد نہ کریں، تو کیا اس طرح تو انسان کی ترقی اور وہ رک نہیں جائے گی؟ جی، خالق درویش صاحب کے یہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری پرائورٹی کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دین نے جو ہمیں پرائورٹی دی ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی کہ آخری زندگی کی تیاری ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لیکن دنیا میں ہمیں ایک مقصد بھی چاہیے، مصروف رہنے کے لیے بھی اور ترقی کے لیے بھی۔ تو ہم نے ان غریب ملکوں میں زیادہ تر لوگوں نے اگر اپنا مالی سسٹم ٹھیک نہیں کیا تو وہ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پیسہ آپ کو ڈائریکٹ خوشی نہیں دیتا، لیکن اس کی کمی آپ کو ہر قدم پر پریشانیوں اور ذہنی الجھنوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ تو آپ پہلا اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کریں۔ اگر آپ پاؤں پر نہیں کھڑے ہیں تو آپ کے پاس دین آ گیا، آپ دین بیچیں گے، یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ تو ہمیں پہلا اپنا زندگی کا مقصد وہ بنانا چاہیے جو ہمارے لیے اہم ہو۔ ایک غریب آدمی کے لیے جس کے بیوی بچے ہوں، اس کے لیے اپنی رزق حلال اس کی پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ وہ اتنے پیسے کمانا سیکھے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی حلال روزی سے پرورش کرے۔ اس کی دوسری پرائورٹی خوش رہنا ہونی چاہیے، خوشی اور پرسکون زندگی گزارنا۔ اس میں دین بڑی مدد کرتا ہے کہ آپ اچھے انسان اور بنے بہر اچھا مسلمان بن ہی نہیں پاتے، اور صرف اچھا انسان ہی اچھا رشتہ، کوئی بھی رشتہ جو بتا چکا ہوں وہ رکھتا ہے اور ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ ہماری دوسری پرائورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک اچھے کردار کا انسان بننا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری پرائورٹی جو آپ کی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کہ آپ اچھی صحت، کیونکہ اگر آپ کی اچھی صحت نہیں ہے تو آپ کی تمام دولت، آپ کی تمام عزت، آپ کی تمام محنت سب بیکار جائے گی، ہر چیز مٹی کا ڈھیر بن کے جائے گی، رہ جائے گی۔ تو آپ نے یہ 3 چیزوں پر دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال آتا ہے، وہ سوال کیا تھا درویش صاحب؟ ذرا پھر ریپیٹ کیجیے۔ میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ صبر و شکر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مجھے زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے یاد آ گیا۔ دیکھیں، صبر کا مطلب دل نہ چھوڑنا اور کامیابی کی امید رکھتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر غور و فکر کرنا ہوتا ہے، منصوبہ نیا بنا کر یا منصوبے میں تبدیلی کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن کامیابی کی امید رکھتے ہوئے مسلسل بڑھتے چلا جانا ہے اپنے مقصد کی طرف۔ اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 روٹی ہے اور آپ کی ضرورت 4 روٹیوں کی ہے تو آپ 1 روٹی پر بیٹھ لیں، یہ ایک غلط مطلب ہے۔ آپ نے 1 روٹی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 روٹیوں کی تلاش جاری رکھنی ہے۔ یہ شکر کا مطلب ہے کہ آپ شکر بھی کریں اور اللہ سے جو کوشش جاری رکھیں، اور جو بھی آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی پوری طرح کوشش کرتے رہیں۔ صرف اس مادی زندگی کو اپنا آخری مقصد نہ بنا لیں۔ جی اچھا، میرا ایک جو بنیادی سا سوال ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ پرائورٹی سیٹ نہیں کر سکتے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ شعور کی شدید ترین کمی۔ جی، تو اس پہ پرائورٹیز پہ پہنچنے کے لیے ہمیں ایک اچھے شعور کو ہم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اعتماد ذات ہی عقل کی طرف پہلا قدم ہے. خود اعتماد آدمی کبھی بیوقوف نہیں ہوتا. مجھے جو بیوقوفی کی وجہ ملی ہے وہ بچپن سے اپنی صلاحیتوں پر کم اعتماد ملی ہے. تو خود اعتمادی ڈیولپ کریں. جس فیلڈ میں بھی آپ کا اعتماد ہوگا، فیلڈ کا اعتماد علیحدہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ذات ہے. جس فیلڈ میں بھی آپ کا اعتماد ہوگا اس میں آپ کا ذہن اچھی طرح چلے گا. صرف اس فیلڈ میں ABCD آپ کو سیکھنی پڑے گی. مثلا آپ کمپیوٹر آپریٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو چند دن اس کے چند ایک لیسن لے لیں، وہ پھر ہی آپ سمجھ پائیں گے. آپ مکینک بننا چاہتے ہیں تو تھوڑے دن آپ کو اس کا فنکشن سیکھنے پڑیں گے. ABCD سیکھیں گے، اس کے بعد آپ کا وہ چلتا چلا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اچھا برا اچھی طرح پہچانتا ہے. جس غریب کے گھر میں روٹی نہ ہو اس کی پہلی پرائرٹی روٹی ہوتی ہے. اس کے بیوی بچے بھوکے ہوں تو اس کی اور پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پہلی پرائرٹی بنا دے، رزق حلال کوئی بنا لے. جب روٹی آئے گی تو پھر اس کو باقی چیزیں سوچنے کا موقع ملے گا. یونان میں جو فلسفے کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے میں ان فلسفوں سے ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا ہوں. تو جب ان کے بہت سے غلام ملے اور خوشحالی آئی، اس وقت فلسفے کا عروج آیا. جب وہاں خوشحالی آئی، غربت میں آدمی اپنی ضرورتوں سے آگے نہیں دیکھ سکتا ہے اور اسی دائرے میں گھومتا رہتا ہے. تو ہر انسان میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنی پہلی پرائرٹی کو ضرور پہچان سکتا ہے. جی بڑا اچھا جواب آپ نے دے دیا کہ فطری طور پہ انسان کو یہ آگاہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو طے کرے. میرا آپ نے دوران لیکچر یہ کہا کہ بندے کو جو ہے وہ انوسینٹ ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے اور ایک اچھا اور دیانتدار انسان ہونا چاہیے. جی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہرحال ایک بے رحم سوسائٹی ہے. تو اس میں اتنی کوالٹیز والا جو جیسے آپ چاہ رہے ہیں ایک آئیڈیل انسان ایک کیسے سروائیو کیسے کرے گا؟ شاہ جی آپ نے بہت گہرا، فاروق شاہ صاحب نے بہت گہرا اور دلچسپ سوال کیا ہے. میں اپنی کتاب میں بھی اس کا جواب لکھ چکا ہوں، روحانیت، دانش اور حقیقتیں، اور دوسری میں بھی یہ کتاب جو موجود ہے. دیکھیں اچھا انسان آپ نے بننا ہے لیکن حقیقت پسندانہ اچھا انسان بننا ہے. اب اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آج مجھے ملتا ہے تو پرسوں میرے پاس آ جائے اور مجھے آگے کہے جی مجھے آپ پلیز 20,000 روپیہ دے دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے. تو مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ پہلی بار مجھے ملا ہے، نہ اس کو میں جانتا ہوں، نہ اس کی بیک گراؤنڈ کا واقف ہوں. تو کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ پھر اپنی گنجائش بھی دیکھنی چاہیے، اپنے حالات سمجھنے چاہیے، کیا میں دے سکتا ہوں پیسے. پھر اس بندے کے دیکھنا چاہیے. حقیقت پسندانہ اچھا انسان بننا اور حقیقت پسندانہ شکر ادا کرنا، یعنی کوشش جاری رکھنا اور شکر کرنا، یہ آپ نے بہرحال کرنا ہے. ہر آدمی کو اپنی جیب بھی بچا کر رکھنی ہے اس حقیقت پسندانہ سوچ میں، اور ہماری بچیوں بہنوں کو اپنی جیب اور جسم دونوں بچا کر رکھنا ہے. پھر ہی آپ صحیح بہنوں میں حقیقت پسندانہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن پائیں گے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم پروگرام کو مختصر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. اللہ حافظ.